جھولا ہے سبھی کے لیے مدینے گیا. خیالِ مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. بہت اچھی آپ نے کلام پڑھا اور ماشاء اللہ آپ کی آواز اور پھر آپ کا تعلق جس گھرانے سے خورشید احمد، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور بہت بڑا نام تھا اور آپ بھی ماشاء اللہ بہت اچھی آواز ہے آپ کی. مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن کی بات کر رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تو دین میں بھی اس کا کوئی حل ہے؟ بالکل اس کا حل موجود ہے. میں تو بات کرتا ہوں کہ یہ میڈیکل ہی اسلام سے نکلی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے غصے کو قابو رکھیں تو ہم ڈپریشن میں نہیں جا سکتے. ڈپریشن میں جانے والا بندہ اس کی علامت ہوتی ہے وہ غصیلا ہوتا ہے، غصے کو قابو نہیں کر پاتا. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو غصہ آئے تو وہ فوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس سے اس کا غصہ ریلیز ہو جائے گا. اسی طرح اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور اگر پھر بھی نہیں جا رہا تو وضو کرے اور 2 رکعت پڑھ لے. یہ ایک تھی. دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو دیکھنا اور مسکرانا یہ صدقہ ہے. یعنی آپ مسکراہٹ کو پھیلائیں، خوشیوں کو پھیلائیں. جب آپ خوشیوں کو پھیلائیں گے اور مسکراہٹ عام کریں گے تو یقینی غمزدہ لوگ ڈپریشن میں ان کا یہ چینج ہو جائے گا، بالکل نیچے آ جائے گا گراف. اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک اور نسخہ بتایا کہ طویل سجدہ، میڈیکل بھی اس پر ریسرچ کر چکی ہے کہ جب آپ اپنے پورے وجود کو جھکا لیتے ہیں اور آپ کی ناک، آپ کا ماتھا، آپ کی ہر چیز زمین پر ٹک جاتے ہیں، اور وہ زمین کی جو چیز اس کے جذب کر رہی ہوتی ہے، پھر آپ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو طویل سجدہ بھی ڈپریشن کو ریلیز کرتا ہے، انزائٹی کو ختم کرتا ہے، اسٹریس کو ختم کرتا ہے. تو یعنی سجدہ کا مطلب ہے آپ شکرانے کا بھی کر سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے نماز کی صورت میں کر سکتے ہیں. اسی طرح الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جتنا زیادہ آپ اللہ کو یاد کریں گے، کیونکہ دیکھیں اگر بیماری اللہ کی طرف سے ہے تو شفا بھی وہی دے گا. بالکل کوئی شک نہیں اس میں. جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ فَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ جو دل ہے یہ مطمئن ہوگا اور یہ راحت میں آئے گا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو گھبراہٹ طاری ہو، ٹھیک ہے، اسٹریس میں چلا جائے یا اس کو انزائٹی ہو یا وہ ڈپریشن کا شکار ہو، تو وہ یہ کلمات ادا کرے کثرت کے ساتھ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. بہت ہی سمپل جملہ ہے، بہت ہی آسان سا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، اور پھر اپنی کمزوری کو اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ آپ ہی ہیں زندہ اور قیوم، برحمتک استغیث، میں آپ کی رحمت کے ساتھ آپ سے مدد طلب کر رہا ہوں ان حالات میں جو میں جس کنڈیشن کے اندر ہوں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور دعا آپ علیہ السلام نے سکھائی کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ بھی کثرت کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ ڈپریشن کا یہ جو ماحول ہے یہ انشاءاللہ ریلیز ہوگا. اسی طرح آخری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ مسلمانوں کے اندر جو ایک ماحول بنا ہوتا ہے گالی گفتار کا، لڑائی جھگڑے کا، اس کو ختم کریں. اور یہ ختم کیسے ہوگا؟ محبت سے، تحفہ دینے سے. اس طرح آپ نے فرمایا کہ تحادو تحابو. لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ محبت میں اضافہ ہو تو تحفہ دینا شروع کرو، لوگوں کو کچھ نہ کچھ دو. جس طرح بات کی تھی کل گیلانی صاحب نے کہ بڑی شاندار بات کی تھی کہ آپ کو کسی نے دعا دی نا تو آپ اسی طرح کی دعا دیں یا اس سے بہتر دیں.
اسی طرح تحفے کے اوپر بھی کوئی آپ کو تحفہ دے رہا ہے, آپ نے تحفہ دیا, وہ خوش ہوگا باقاعدہ آپ کے تحفہ لے کر, تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی آپ کو ویسا ہی تحفہ دے یا کچھ نہ کچھ تو ضرور دے, تاکہ یہ جو محبتوں کا تبادلہ ہوگا اس سے وہ چیز ختم ہوگی. وہ ماحول جو کریٹ ہو چکا ہے نفسا نفسی کا یا پھر ڈپریشن کا, آپ کی محبتوں سے اور آپ کے تحفے سے اور آپ کی جو ملنے ملانے سے یہ انشاءاللہ ختم ہوگا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا دیکھیں نا, آپ نے دینی لحاظ سے بتایا کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں. اگر ہم میڈیکل پوائنٹ سے دیکھیں تو آپ کا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ سر کی طرف جا رہا ہے, تو آٹومیٹلی آپ کا اسٹریس جو ہے وہ نماز بھی ایک تھراپی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میں کہہ رہا ہوں نا, دین اور دنیا کی اگر ہم دونوں کی بات کریں تو وہ دین کے لحاظ سے جو ہے اس کو ریلیکس مل رہا ہے, اور وہاں میڈیکل پوائنٹ آف سے جو ہے اس کا بلڈ سرکولیشن جو ہے اس کا اسٹریس لیول کم ہو رہا ہے. تو میڈم آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے خواتین کو کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ ان کی جو بھی پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, دور ہوں. اس میں تو سب سے پہلی چیز تو یہی کہ شکر گزار ہو تو ساری پرابلم دور ہو جائیں گی, لیکن پھر بھی آپ کوئی میسیج دینا چاہیں تو یہی بات شیخ صاحب نے بہت اچھے پوائنٹس جو ہے وہ بتائے ہیں. تو ہماری اگر روٹین جو ہے وہ اس طرح بن جائے کہ رمضان بھی ہے, سب عبادات بھی کر رہے ہیں, تو سحری کے اندر ہم خصوصی اٹھتے ہیں الحمدللہ, اور اٹھ کے جو ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے سحری بنانی ہے اور سب کے لیے اہتمام کرنا ہے, تو اس کے اندر میں کہوں گی کہ 15 منٹ صرف جو ہے وہ اللہ کو دے دیں. آپ 15 منٹ پہلے اگر آپ جو ہے وہ 1 گھنٹے کا سحری بناتے ہیں تو آپ 15 منٹ جو ہے وہ اٹھ کر آپ اللہ کو دیں, 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور 5 منٹ کی دعا مانگیں. اور دعا کے اندر آپ اگر کچھ بھی نہیں آپ مانگ سکتے تو الحمدللہ تو کم از کم 100 بار کہہ لیں. 5 منٹ میں 100 بار الحمدللہ. الحمدللہ کیا ہے؟ شکر ہے. بہت کچھ ہے ہمارے پاس لیکن شکر نہیں ہے. بالکل. اور بہت کچھ ہے اور ناشکری جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اسٹریس میں, انزائٹی کے اندر بالکل اس میں مبتلا ہیں. تو جو ہے یہ 15 منٹ جو ہے وہ اپنے رب کو دے کر تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں. پھر اسی طرح خواتین ہیں کچن میں کام کر رہی ہیں, ادھر بچوں کو بھی دیکھنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اگر انسان چونکہ نسیان سے نکلا ہے نا, بھول جاتا ہے نا, تو وہ کیا کریں کہ اپنے کچن کے اندر, اپنے جو ہے بیڈ روم کے اندر مختلف جو ہے وہ اذکار لگا لیں, اسٹیکرز لگا لیں, لکھ کے لگا لیں اپنے ہاتھ سے ہی. تو کیا ہوگا کہ آپ کو چلتے پھرتے نظر پڑے گی اور خود بخود آپ کی زبان سے نکلے گا نا. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے فوکس کو جو ہے نا, اب جو ہے نا جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں یا ہمیں جو ہے وہ کسی کی بھی کوئی چیز تنگ کر رہی ہوتی ہے تو ہمارا سارا فوکس وہاں چلا جاتا ہے. تو ہمارا فوکس ہٹے گا اور ہماری نظر جیسے ہی پڑے گی تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے, ایمان کی وجہ سے ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہم جب بھی اللہ کا ذکر دیکھتے ہیں تو فوراً زبان سے ادا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ زبان سے نکلے گا. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دین ایسا دے دیا جس میں چلنا پھرنا, بات کرنا, ہر چیز کو عبادت بنا دیا. الحمدللہ ثواب ہر چیز پہ رکھ دیا. تو جو ہے نا اس میں جو ہے یہ بھی جو ہے وہ کر کے وہ اپنے آپ کو پھر وہ یہ نیت جو ہے وہ اپنی خالص کریں کہ میں جو بھی کر رہی ہوں نا وہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں. تو بہت بڑی بڑی نیکیاں جو ہے وہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر حاصل کیا جاتا ہے. امہات المومنین نے, صحابیات نے تو جنگوں میں بھی جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے. تو ہم گھر کے اندر جو ہے وہ یہ کام کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں تو انشاءاللہ اس سے ہمیں جو ہے نا وہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. شکر جو ہے وہ میں اس میں یہی کہوں گی کہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. بالکل. اچھا میں یہاں ایک چیز اور لوگوں کو بتاتی چلوں کیونکہ مجھے پتہ ہے جب لوگ دیکھیں گے نا تو بعد میں بہت ساری کنٹروورسیز بنتی ہیں. یہاں پر مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور ساتھ جو ہے میڈم بھی بیٹھی ہیں, تو لوگ بعد میں ذہن میں آئے گا کہ جی ساتھ بیٹھے ہوئے تو مسٹر اینڈ مسز ہیں. پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کلیئر کر دوں جی, تاکہ بعد میں کوئی کنٹروورسی کریٹ نہ ہو. لوگوں کا بڑا ہوتا ہے اس کو کلپ کرتے ہیں اور پھر وہ لگا دیتے ہیں, کچھ بھی اوپر لکھ دیتے ہیں اور لگا دیتے ہیں, یہ دیکھیں جی فلاں چینل پہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. پہلے آپ تحقیق کر لیا کریں. تو اس لیے میں نے پہلے کلیئر کر دیا, تو لہٰذا اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو نیچے میری وائس بھی لگا دے کہ یہ مسٹر اینڈ مسز ہیں. تو یہ چیز میں کلیئر کر دوں پہلے. اور اب ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک چیز میں اور پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ہمارا پروگرام بھی وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب بڑا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسپیشل چلڈرنس پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم صرف کراچی میں اگر بات کریں تو کتنی مطلب پاپولیشن کا کتنا % اس طرح کا ہے اسپیشل چلڈرن, بچوں میں کتنا تناسب ہے
جو اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں یا پھر وہ پیدائشی طور پہ ایسے ہوتے ہیں، تو موسٹلی ہوتا کیا ہے، پیدائشی زیادہ ہوتے ہیں یا پھر بعد میں کچھ پرابلمس کی وجہ سے زیادہ تر یہ کیسز آتے ہیں؟ اور ساتھ ہی میسیج بھی لینا چاہیں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کوئی میسیج بھی دینا یہ چاہیں؟ اسپیشل بچوں کا یہ ہے کہ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ نارمل پریگننسی سے پیدا ہوتے ہیں. جی 9 منتھ کی پریگننسی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ کرائی نہیں کرتا، بلیو ہو جاتا ہے، فیڈنگ صحیح نہیں کرتا، جی خدا نخواستہ اس کو جھٹکے آتے ہیں یا اس کا سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے. اور پھر جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے اس کی نیک ہولڈنگ صحیح نہیں ہوتی، گردن ٹھہراتا نہیں ہے، فیڈنگ میں پرابلم کرتا ہے، بعض دفعہ مرگی کے دورے یا اس کو جھٹکے کی بیماری ہوتی ہے، اکثر اس کا سینہ خراب رہتا ہے، جسم میں اکڑاؤ رہتا ہے. بچہ جو ہے نارملی جب دیکھ رہا ہے تو ایک ہی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، کبھی آنکھوں کو اوپر دیکھ رہا ہے. مطلب وہ اس کا ایک انٹریکشن نہیں ہوتا اور اس کے اندر ایک سوشل سمائل نہیں ہوتی. سوشل سمائل کا بچہ ہے مطلب یہ ہے کہ بچہ جب 1.5-2 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک تھوڑا سا ماں کو دیکھ کے یا اپنے باپ کو دیکھ کے یا کسی پھپھی کو یا چائی تاتی جو بات کر رہا ہو اس سے، جو کے ساتھ بات کر رہا ہو، وہ بچہ ایک سمائل دیتا ہے. حالانکہ وہ بہت ہی لمیٹڈ ہوتی ہے لیکن کیچ لوگ کر لیتے ہیں. اس کے بعد جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کا چلنے کا پرابلم ہو رہا ہے، دیکھنے کا پرابلم ہو رہا ہے، سننے کا پرابلم ہو رہا ہے، بیہیویئر اس کا اگریسو ہو رہا ہے. یہ ساری ان میں علامتیں ہوتی ہیں جس کی کیٹیگری میں سیریبرل پیلسی ہے، جیسے آٹزم ہے، ADHD ہے. اس کے علاوہ بچوں کے اندر کچھ ڈیفنس ہوتی ہے، ویژول پرابلم ہوتا ہے. تو یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ نارمل پیدا ہوتے ہیں لیکن دوسرے بچوں کے مقابلے میں ان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. اور پھر ہم ان کو ڈفرینٹ طرح کی انٹرونشن سے، تھراپی سے، اسپیچ تھراپی سے، فزیو تھراپی، آکوپیشنل تھراپی کے ذریعے ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کا لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے کہ ان کو ہم نارمل اسکول میں نہیں لے جا سکتے، وہاں پہ یہ بچے تھوڑا سا پرابلم پیدا کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی سمجھ بوجھ دوسرے بچوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. تو ان کے لیے اسپیشل اسکولنگ کا سسٹم ہوتا ہے. سندھ گورنمنٹ میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. سندھ گورنمنٹ میں DPT ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ پرسنس ود ڈسیبلٹی سے ایک ادارہ ہے جس نے پورے سندھ میں اس کے اسکولز ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، اسپیچ تھراپی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک سیگمنٹ ہے اور ان کی کیئر جو ہے اتنی ضروری ہے جتنی نارمل بچوں کی، بلکہ ان سے زیادہ ان کی کیئر کی ضرورت ہے تاکہ ان کی جو بھی محرومی ہے، جو ان کا کمی ہے، جو اس کے اندر فزیکل یا مینٹل پرابلم ہے، اس کو ہم ٹھیک کر سکیں. ایک سوال کی اجازت ہے تو جی جی ضرور ضرور. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو قدرتی چیزیں ہو گئی نا، تو لیکن ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو ہماری مائیں ہیں جو بچوں کی تربیت اس طرح سے کر رہی ہیں کہ جب وہ ان سے بات کرتی ہیں تو تتلا کے ہکلا کے بات کرتی، تو بچہ بھی پھر ویسے ہی سیکھتے ہوئے جو ہے وہ چلتا ہے. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ بچے کو بہت زیادہ مطلب ڈرا کے اس طرح سے رکھنا، گر جاؤ گے، ایسا ہو جائے گا، چوٹ لگ جائے گی تمہیں. تو ہاں اس طرح بھی جو ہے نا مطلب اس کا کیا حل نکالا جائے یا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ کا اشارہ ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کی طرف ہے. جی، ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ بچے کے جو شروع کے 1 سال ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے. اس میں بچہ جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، اس کے برین میں وہ ریکارڈ ہوتا رہتا ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ وہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جو آپ نے ڈرانے کی بات کی، بعض دفعہ جن سے ڈراتے ہیں، شیر آ جائے گا، بلی آ جائے گی، یہ بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بچے کو ڈراتے ہیں. پھر اس بچے کے اندر ایک خوف پیدا زندگی بھر کے لیے وہ ڈرپوک بن جاتا ہے. تو یہ اس کی ایک فزیکل ڈیولپمنٹ اس کی ٹھیک ہو رہی ہے. تو آپ جس طرح اشارہ کر رہی ہیں وہ اس کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہے جو کمپرومائز ہوتی ہے. پھر الٹیمیٹلی بچہ فیوچر لائف میں جا کے بہت سارے سائیکولوجیکل اور ایموشنل ایشوز کی طرف چلا جاتا ہے. اور پھر وہ نہ صرف گھر کے اندر بھی اس کا بیہیویئر خراب ہوتا ہے اور پھر سوسائٹی کے اندر بھی اس کے ساتھ کچھ ایشوز آنے شروع ہوتے ہیں جس کو لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کی اور اس کی اسیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جی، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، تو میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب محمود رشید صاحب، مظہر ملک صاحب، مفتی صاحب، میڈم آپ کا بہت شکریہ. ہم دعا کی طرف جائیں گے. دعا سے پہلے ہم آخر میں ایک چھوٹی سی بات ہمیشہ کرتے ہیں کہ دیکھیں، اپنے اندر اگر آپ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی اسٹیپس جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں. کبھی آپ سوچتے ہیں نا کہ میں بڑا قدم لے لوں گا تو مطلب میں آگے چلا جاؤں گا، اس سے گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ کوئی کام کریں، چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہوتی ہیں نا ان کو گیدر کریں، ان کو سیلیبریٹ کریں، عبادت کریں. اور آپ اگر کاروباری بات کرتے ہیں، اپنے کیریئر کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیں، آگے بڑھیں اور روز
کچھ نہ کچھ آپ سیکھنے کی کوشش کریں. میں نے تو 2026 میں یہ تہیہ کیا کہ اب میں کتابیں پڑھوں گا, تو میں نے کم سے کم 40 سے 50 کتابیں جو ہے اب تک میں آن لائن پرچیز کر چکا ہوں. بے شک مجھے اس کا ٹائم کم ملتا ہے, لیکن میرا ایک شوق ہے اور ایک میں نے تہیہ کیا کہ میں کتابیں پڑھوں گا اور انشاءاللہ اپنی نالج کو جو ہے وہ آگے لے کر جاؤں گا, کیونکہ وقت اور حالات کے مطابق اگر آپ نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو ہم دعا کی طرف چلتے ہیں. ناظرین کرام, آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں اور اپنی جو بھی حاجات ہیں, دعائیں اگر آپ مانگنا چاہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. جی مفتی صاحب دعا کرائے گا. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت اور فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اس رمضان میں نیکیاں کرنے والا بنا دے, متقی و پرہیزگار بنا دے, لوگوں کی حقوق ادا کرنے والا بنا دے, لوگوں کے اندر مساوات پیدا کرنے والا بنا دے. اے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہم پر رحم فرما دے. یا اللہ اس وطن عزیز پاکستان میں امن و سلامتی عطا فرما, اسلام کا بول بالا فرما, نظام مصطفیٰ عطا فرما. اے اللہ اس پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما, اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما, اس کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو اپنے گھروں میں, ہسپتالوں میں, جہاں پر بھی بیمار ہیں ان کو اپنی رحمت و فضل سے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو انتقال کر گئے مسلمان مرد, مسلمان عورتیں, ان تمام کی مغفرت فرما دے. جن کے والدین انتقال کر چکے یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے. یا اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ رب العالمین پروردگار ہماری دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما لے. اے اللہ خصوصی طور پر اہل غزہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما. اہل غزہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. تمام عالم اسلام کی مدد فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي.